اچھا دیکھیے، جس وقت آپ اذان دے رہی ہوں گی ذرا اہمیت کا آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ اذان ہے کیا چیز. جس وقت بھی آپ اذان دیتی ہیں اس وقت ہوتا کیا ہے. باقاعدہ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو شخص بھی اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اذان بھی دیتا ہے اور اقامت بھی، تو ملائکہ کی 2 صفیں اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں. اور اگر فقط اقامت کہتا ہے تو 1 صف ملائکہ کے پیچھے آ کر کھڑی ہوتی، جو فروع کافی کی بھی روایت. اور ہر صف کی جو حد ہے وہ کم سے کم اس کا فاصلہ، اتنی بڑی وہ صف ہے کہ جو کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ، جو فرشتوں کی صف آ کر کھڑی ہوتی. اور زیادہ سے زیادہ اتنا ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ. اور باقاعدہ وسائل الشیعہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص اقامت دیتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے آ کر دائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا، کچھ میں اتنے زیادہ بڑی تعداد کا تذکرہ ہے، کچھ میں ایک فرشتے کا تذکرہ ہے. تو امام خمینی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اختلاف روایت جو اس سلسلے میں فرشتوں کی تعداد کا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نماز گزار کی معرفت اور خلوص کے اختلاف پر مبنی ہو. یعنی جتنا جس کا مقام اور مرتبہ ہے اس کے مطابق فرشتوں کی تعداد اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوگی. اور جس وقت وہ شخص اذان اور اقامت دے رہا ہوتا ہے کوئی شخص، تو وہ فرشتوں کا امام بن جاتا ہے، امام جماعت. اب اس کو امام خمینی نے کہا ہے کہ اب اسے چاہیے کہ اس بات کو تائید الہی سمجھے اور خدا سے اس نسبت کا اپنے احترام کرے. اب وہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو کہ وہ اس کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ فرشتے اس کے پیچھے آ کر نماز پڑھنے لگیں، تو اپنے مقام اور مرتبے کو کم نہ کرے. آیت اللہ محمد جواد انصاری حمدانی، جن کا پچھلی دفعہ بھی تذکرہ ہوا تھا کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کے سلسلے میں بڑے مشہور تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اکیلا کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. اچھا، یہ تو بہت ہی صاحب معرفت اور عارف علماء میں سے تھے. کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی صفوں کی صفیں اس کے پیچھے اقتدا کر رہی ہیں، اور اس بوڑھے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ اس نے یقیناً نماز سے پہلے اذان اور اقامت دی ہوگی. یعنی جو باقاعدہ ایسے علماء ہیں جن کی برزخی آنکھ کھل جاتی، وہ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اذان کا دیکھیے اتنا احترام کہ ہمارے علماء قائل رہے ہیں، اور آپ سے بھی اس بات کا تقاضا ہے کہ آیت اللہ حسین بروجردی، ان کی عادت تھی کہ جب بھی مؤذن کی اذان کی آواز سنتے تھے یہ فوراً روبہ قبلہ ہو جاتے تھے اور بہت غور سے احترام اذان میں اذان سنا کرتے تھے. اور ملا ہادی سبزواری، جن کی شرح منظومہ کے باقاعدہ درس وغیرہ دیے جاتے ہیں، وہ تو اتنا اس بات کے اذان کے احترام کے قائل تھے کہ جب دوران تدریس پڑھا رہے ہوں، کلاس لے رہے ہوں اور اذان کی آواز کان میں آ جائے تو درس کو فوراً روک دیتے تھے اور خود بھی اذان دینے لگتے تھے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اذان کا جو اس طرح سے احترام کرتا ہے، ایک چیز بہت عام طور پر ایسے افراد کے سلسلے میں دیکھی گئی ہے کہ جو بھی اذان کا احترام کرتا ہے اس کو موت کے وقت کلمہ پڑھنا ضرور نصیب ہو جاتا ہے. یہ باقاعدہ نوٹ کی گئی ہے بات کہ وہ افراد کے جو اذان کا احترام کرتے ہوں اور تو ان کو ایک یہ فائدہ ان کو ملتا ہے انتقال سے پہلے کہ ان کو کلمہ پڑھنا جو ہے وہ ضرور نصیب ہو جاتا ہے. اور اذان کے احترام میں یہ بات شامل ہے کہ اذان کی آواز سن کر خاموش ہو جائے اور اذان کے کلمات کو دہرائے، اور اس کے بعد کچھ جو مسنون دعائیں ہیں وہ ان دعاؤں کو بھی اگر پڑھے تو بہت اچھا ہے. اور وہ جو بھی آپ سنتی ہیں کہ پیغمبر اسلام اس طرح سے کھڑے ہو جاتے تھے اذان کی آواز سن کے جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہ ہو، کہ اب اذان کا اتنا فوق العادہ احترام کیا کرتے تھے پیغمبر. اور یہی احترام اور عظمت اذان تھی کہ امام حسن کا جو ابھی آپ نے سنا کہ رنگ زرد پڑ جاتا تھا. اور امام خمینی اس حد تک اذان کے احترام کے قائل تھے کہ خود جب فجر کی نماز سے بھی 2 گھنٹہ پہلے سے اٹھ کر نماز کی اور اذان کی تیاری کیا کرتے تھے. آپ نے کئی سال پہلے جو ایک درس بھی ہوا تھا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں،
اس میں زبیدہ خاتون کا تذکرہ بھی آیا تھا. زبیدہ خاتون وہ ہیں جو ہارون رشید عباسی کی بیوی تھیں, اور اتنا بڑا مقام ان خاتون نے حاصل کیا کہ بہت سی روایات میں ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد ان کی مددگار جو خواتین کی تعداد ہے اس میں بھی زبیدہ خاتون شامل ہے. اور زبیدہ خاتون نے کئی سو کنیزیں, حافظہ قرآن کنیزیں رکھی ہوئی تھیں جو روزانہ باواز بلند تلاوت قرآن کیا کرتی تھیں کہ شہر کے قرب و جوار کے جتنے گھر ہیں اس میں صبح ہی صبح تلاوت قرآن کی آواز جائے. اور ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ نہر زبیدہ ہے. نہر زبیدہ مینا کا جو میدان ہے, مینا میں کنویں ہی کنویں, یعنی بہت زیادہ پانی مینا میں ہے. مکے میں پانی کی بڑی قلت تھی, یہاں تک کہ ایک مشک پانی بھی بہت زیادہ قیمتی فروخت ہوتی تھی اور حاجی حضرات کو شدید پانی کی پریشانی تھی. تو زبیدہ نے اپنے ذاتی مال کو خرچ کیا تھا اور مینا سے باقاعدہ پانی کا انتظام, ایک نہر کھدوا کر پانی کا انتظام کروا کے کہ مکے تک جو ہے اس نہر کو پہنچایا تھا. اور آج بھی اس کے آثار, یہ جو یہ مینا کا میدان ہے, سامنے یہ فلیٹ نما خالی عمارتیں ہیں, اور اس کے پیچھے جو پہاڑی کے اوپر ایک چیز چل رہی ہے, یہ جو آپ کو ایک دیوار سی نظر آ رہی ہے بنی ہوئی, یہ نہر زبیدہ کے ریمننٹس ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں. اور باقاعدہ اس نے ایک ایسا سسٹم بنایا تھا کہ باقاعدہ حیرانگی ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس زمانے میں بھی بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے کہ پانی اس طرح سے پائپ لائنوں کے ذریعے اس نے جو ہے وہاں تک پہنچایا تھا. ابھی بھی اس کے کچھ جگہوں پہ آثار ہیں, کچھ جگہوں پہ آثار جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. یہ نہر زبیدہ کی وہ دیوار ہے. اور اس طرح سے اس میں بیچ بیچ میں بہت سے اسپل ویز بھی بنائے تھے کہ بیچ بیچ میں بھی کہیں پانی لینے کی ضرورت پیش آئے تو بہت اس کو کاریگری کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا. تو بہرحال انتقال کے بعد زبیدہ کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ کی تو اتنی زیادہ خدمات ہیں, آپ نے تو حاجیوں کے لیے نہر کھدوائی ہے, آپ کا تو انجام یقیناً بخیر ہوا ہوگا, مخلوق خدا کو آپ نے کتنا فائدہ پہنچایا, اس وجہ سے آپ کی تو مغفرت لازمی ہو گئی ہوگی. زبیدہ نے اس شخص سے کہا کہ نہیں, جس وقت میں نے اپنے اس عمل کو پروردگار کے سامنے پیش کیا تو پروردگار کی طرف سے جواب آیا کہ وہ پیسہ تو ہمارا ہی دیا ہوا تھا اور وہ توفیق بھی ہماری دی ہوئی تھی جس کی وجہ سے تم نے یہ کام کیا. تم وہ کام بتاؤ, پیش کرو ہماری بارگاہ میں کہ جو تم نے خود کیا ہو. میں گھبرا گئی, یہاں تک کہ ہاتف غیبی نے خود میری مدد کی اور آواز آئی تمہارا ایک عمل یقیناً بارگاہ عزتی میں خدا کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے. اچھا, بعض اوقات دیکھیے لوگوں کے دماغ میں چیزیں آتی ہیں کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ باقی اور کسی چیز کی زبیدہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی, لیکن کسی ایک عمل کو اس کے ثواب کو بتانے کے لیے, پرومیننٹ کرنے کے لیے بھی باتیں اس قسم کے بیان ہوتی ہیں. ایک عمل تمہارا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوا ہے, وہ یہ کہ جب تم بہت بھوکی تھی ایک وقت میں اور کھانا تمہارے سامنے آیا تھا اور اسی وقت اذان کی آواز کان میں آئی تو تم نے اپنے ہاتھ سے وہ لقمہ رکھ دیا, اذان کے احترام میں ہاتھ کو روک دیا, اذان کا وہ کلمہ دہرایا, میرے نام کے احترام میں لقمہ لینے میں تاخیر اور احترام اذان کی وجہ سے آج تم مقرب بارگاہ الہی ہو گئی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے دیکھا کہ خود اس اذان کا احترام, خود جو دینے کا ثواب ہے وہ تو بھی آپ نے سنا, صرف اس کا اتنا احترام کہ صرف اس کے الفاظ کو اس انداز سے دہرانا جس کا ثواب بھی آگے چل کر تذکرہ بھی ہوگا. اور اذان میں تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو 58 ہے اس میں تو باقاعدہ ایسے افراد جو اذان کا مذاق اڑاتے تھے ان کی مذمت بھی آئی کہ جب تم اذان کی آواز ان کی طرف بلند ہوتی ہے, جب اذان دی جاتی ہے تو یہ افراد اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں, یہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں. اور کیونکہ یہ انتہائی بے عقل قوم ہے, یعنی اذان کی آواز کو مذاق اور کھیل بنانا, اور اس کا اتنا زیادہ مذمت بھی آئی, باقاعدہ تفسیر کبیر میں بھی ہے اور تفسیر صافی جو ملا محسن فیض کاشانی کی ہے, تفسیر در منصور جو ہمارے علماء اہل سنت کی ہے, اس میں بھی ایک روایت ہے کہ جس وقت اذان
پہلے زمانے میں جب ایک شخص اذان کی آواز میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی جملہ سنتا تھا تو مذاق اڑاتا تھا. تو تمام تفاسیر نے اس کا لکھا ہے اس کا کہ اس کا گھر میں ایک دفعہ آگ لگ گئی اور وہ خود وہ آدمی اور اس کے تمام اہل خانہ بھی اس میں جل کر خاک ہو گئے. یعنی یہ دنیاوی عذاب بھی ان کے اوپر آیا. اور اذان کو اپنے مکمل آپ آداب کے ساتھ، جو امیر المومنین نے بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی اذان دو قبلہ رخ ہو کر اذان دو. اور یہ بھی باتیں کہی گئیں کہ جو تم میں زیادہ فصیح ہو اس کو اذان کے لیے مقرر کرو. اور گھر میں تو جو بہت اچھے طریقے سے اذان دینے والا ہو، ایسے افراد کو مساجد میں خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مساجد میں نہ ان کو صحیح تلفظ ہوتا ہے، انتہائی اغلاط کے ساتھ بھرپور ان کی اذان ہوتی ہے. اور بہت سی اذانیں تو یقیناً ایسی سنی ہیں کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے نا، شاید شہید مطہری نے لکھا ہے کہ کچھ اذان میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے. کچھ اذانیں ایسی ہیں جس سے لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں. اتنی خطرناک آواز میں، اتنی کرہی آواز میں، اتنی خراب طریقے سے اذان دینے والے ہم اکثر ایسی اذانیں بھی سنتے ہیں. تو ہمیشہ اچھے افراد کو جو بہت اچھے طریقے سے اذان دیں ان کو مقرر کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام نے بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ انگلیوں کو کانوں پہ رکھنا یہ بھی سنت ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.